عام طور سے لوگ بولتے ہیں کہ کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا۔ پروپیگنڈا سننے سے پہلے یا بولنے سے پہلے آپ ذمہ دار ہوں اس کے جو آپ بول رہے ہیں۔ کوفہ شہر 16 ہجری میں یہ شہر بنا تھا، یہ ملٹری چھاونی تھی۔ پھر امام علی علیہ السلام نے اپنا جو کیپٹل بنایا کوفے کو بنایا۔ یہ جو ہے یہ امام علی علیہ السلام کا گھر ہے۔ کوفے کی تاریخ جاننا ضروری ہے کہ کوفہ تھا کیا مدینے والوں نے بھی ساتھ دیا؟ یہ کوشچن مارک ہے۔ سارا اللہ حسین، سارا اللہ حسین، سارا اللہ حسین، سارا اللہ حسین، سارا اللہ۔ یہ شہر کوفہ ہے اور کوفہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اس کے اندر ایک تاریخی حیثیت ہے کوفے کی۔ میں کوفے کی تاریخ بیان کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ویڈیو کی جو جانکاری ہے میں نے کافی سورسز سے، مولانا سے اور جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرا ہرگز یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں کسی کا دل دکھاؤں اس ویڈیو کے ذریعے سے، کسی کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہوں۔ میں صرف اس کی ایک تاریخی حیثیت بتانے کی نیت سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو کوفہ عام طور سے لوگ بولتے ہیں کہ کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا اور مہمان بلا کر امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا، یہ کوفیوں نے کیا۔ عام طور سے اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گا یہ بات کہ پروپیگنڈا سننے سے پہلے یا بولنے سے پہلے آپ ذمہ دار ہوں اس کے جو آپ بول رہے ہیں۔ اگر آپ جو بول رہے ہیں وہ غلط ہے تو یقیناً آپ گنہگار ہیں۔ میں نے جو کوفے کی جانکاری حاصل کی ہے، کوفہ شہر 16 ہجری میں حضرت عمر کے دور میں یہ شہر بنا تھا، اور اس شہر کو بنانے کے پیچھے کارن یہ تھا کہ پہلے 2 شہر ہوا کرتے تھے اسلام میں، مکہ اور مدینہ، اور وہیں سے ساری حکومت کے کام انجام دیے جاتے تھے۔ ایران فتح ہونے والا تھا، اس سے پہلے یہ جگہ کو جو کوفہ آج ہم جس کو شہر بول رہے ہیں، یہ ملٹری چھاونی تھی۔ اسلام کی جو ملٹری تھی وہ ایسی تھی کہ جیسے سب قبیلے تھے، ہر قبیلے کے جنگجوؤں کو جمع کر کے اور اس طریقے سے ایک پوری فوج بنی تھی۔ اس فوج کو یہاں پر رکھا گیا تھا اور یہ ایک ملٹری چھاونی کی حیثیت رکھتا تھا کوفہ۔ یہ 16 ہجری میں بنا تھا اور سعد ابن ابی وقاص نے اس شہر کی بنیاد رکھا تھا، جو اس ٹائم پہ اس پوری آرمی کے جو کمانڈر تھے سعد ابن ابی وقاص، انہی نے اس کی شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ 627 عیسوی اور 1600 ہجری اسلامی تاریخ کے حساب سے اس کی بنیاد شہر کی رکھی گئی تھی، اور یہاں پر جو ملٹری فوج جو یہاں تھی، جو ملٹری چھاونی تھی، وہ مختلف قبائلوں کے جنگجو جوان جمع تھے۔ اس طریقے سے یہ کوفہ مختلف قبیلوں کا شہر بنا، جو تیسرا شہر بنا تھا اسلامی حیثیت کے حساب سے، وہ تھا کوفہ۔ پھر امام علی علیہ السلام نے اپنا جو کیپٹل بنایا، جب وہ دور خلافت پر آئے، چوتھے خلیفہ، عام طور سے جو خلفائے راشدین کو کہا جاتا ہے، اس میں جو امام علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ بنے تو انہی نے اپنا کیپٹل کوفے کو بنایا۔ اور پھر جب کوفے کو کیپٹل بنایا تو یہاں پہ جو مسجد کوفہ ہے، مسجد کوفہ کی بھی ایک تاریخ ہے کہ اس سے پہلے وہ مسجد نہیں تھی۔ پھر امام علی علیہ السلام نے اس کو مسجد کی شکل دیا اور اپنی حکومت کے سارے امور اسی مسجد سے انجام دیا کرتے تھے، مطلب اپنی حکومت کے جو بھی کام تھے وہ مسجد کوفہ سے ہی ہوتے تھے۔ اس طریقے سے، اور آج جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اس مسجد کو بنی عباس کے بادشاہ نے اس کو بڑا کروایا تھا، اور اس طریقے سے یہ مسجد بڑی بنی بعد میں۔
یہ جو ہے یہ امام علیہ السلام کا گھر ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے. اس کو بھی اندر سے ہم لوگ دکھانے کی کوشش کریں گے. یہیں سے امام علی علیہ السلام پوری فیملی کے ساتھ جب مدینے سے آئے تھے اور اس کو کیپٹل بنایا تھا تو یہی گھر ہے. اس کے اندر الگ الگ کمرے ہیں. اس کو ابھی بہرحال ابھی تو کوئی رہتا نہیں ہے لیکن اس کو ایک زیارت کی جگہ بنی ہے. اور یہیں سے لگ کر آپ دیکھیں گے یہ مسجد کوفہ ہے. اور یہ سامنے جو آپ گنبد دیکھ رہی ہانی ابن عروہ اور مسلم بن عقیل کا روضہ ہے. کوفے کی تاریخ بہت ڈیٹیل میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو کوفے کی تاریخ جاننا ضروری ہے کہ کوفہ تھا کیا. کیوں کہا جاتا ہے کہ کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور ساتھ نہیں دیا. یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ امام علی علیہ السلام کا جو دور تھا وہ معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں، اس کو آپ ڈیٹیل میں جب دیکھیں گے، معاویہ ابن ابی سفیان جو تھا وہ شام کا گورنر تھا اور امام علی علیہ السلام جب بظاہر خلیفہ بنے تو اور آپ نے اس کو معزول کیا، مطلب ہٹایا گورنرشپ سے، تو اس نے بغاوت کیا اور اس نے بولا میں نہیں ہٹوں گا. اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی جنگ، پہلی ایسی جنگ تھی جو مسلمانوں کے درمیان میں ہوئی تھی. جنگ جمل کے بعد یہ دوسری جنگ، مطلب جنگ صفین. اس نے بغاوت کی اور جنگ صفین واقع ہوئی. اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے. اگر آپ کو شوق ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پوری تفصیل کہا جائے تو آپ اس کو یا تو مجھے کمنٹس باکس میں بولیں، میں اس کی تفصیل کا کوئی ایک ویڈیو بناؤں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. یا اگر آپ کو شوق ہے تو آپ جاننے کی کوشش کریں کہ جنگ صفین امام علی اور معاویہ ابن ابی سفیان میں کتنے دن اور کیسے چلی تھی. یہ کوفہ شہر کیونکہ امام علی علیہ السلام کا دار الخلافہ تھا، کیپٹل تھا، تو اس کے یہاں پر زیادہ جو لوگ تھے وہ امام علی علیہ السلام کے ماننے والے تھے. اور معاویہ کے مرنے کے بعد جب اس نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا، اس دوران بھی ایک لمبا ویڈیو بن سکتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ امام علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی تھی اور اس کے بعد معاویہ جب خلیفہ بنا، اس کے بعد 10 سال جو حکومت معاویہ نے کیا، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو سے اس کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک پیس کا ایک ایگریمنٹ بنا. تو اس میں امام علیہ السلام نے شرطیں رکھی تھی، امام حسن علیہ السلام نے شرطیں رکھی تھی اور اس ایک بھی شرط کو معاویہ نے پورا نہیں کیا. اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بن سکتا ہے اگر آپ لوگ بولے تو. اور وہ لوگ جو پروپیگنڈے کے شکار ہیں، صرف یہ بولتے ہیں کہ کوفیوں نے بلایا اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، ان لوگوں کو تاریخ دیکھنا چاہیے کہ تاریخ کی حیثیت کیا ہے. کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا کوفیوں نے بلا کے، وہ تو ٹھیک ہے، کربلا میں جو 72 شہید ہوئے ان میں سے کوفے کے ہی اکثریت تھی. اور جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، سوائے بنی ہاشم کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا. جن لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا، اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل بچپن سے دیکھ رہے تھے کہ کبھی امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران ان کے پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. آپ نے 70 مرتبہ تکبیر اس میں پڑھی اور نماز طولانی ہوئی اور سارے صحابیوں نے دیکھا کہ اٹھ رہے تھے بار بار کہ آج سجدہ اتنا طویل کیوں ہو رہا ہے. اور وہاں پر جناب جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب تک حسین اترے نہیں ان کو اتارنا نہیں اور سجدے کو طویل کرو. وہ سارے صحابی جو رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، کیا وہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت نہیں دیکھ رہے تھے؟ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا قصد کیا تو سارے صحابیوں میں جو مشہور صحابی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے منع کیا کہ امام حسین آپ مت جائیے مدینہ چھوڑ کے. امام حسین علیہ السلام نے بولا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جد کی امت کی اصلاح کے لیے میں نکلا ہوں، میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. کتنے صحابی رسول نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، یہ بھی تو دیکھیے تاریخ میں کتنے لوگوں نے ساتھ دیا.
हम ये तो कहते हैं कि कुफियों ने बुलाया और कुफियों ने साथ नहीं दिया, क्या मदीने वालों ने भी साथ दिया? ये क्वेश्चन मार्क है, और ये मैं आपके ऊपर ये सवाल छोड़ रहा हूँ, आप इसकी तहकीक करिए कि इसके अंदर क्या है। बहरहाल कूफे की तारीख बहुत वसी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके दूसरे पहलू पर भी गौर करें। चलते हम लोग और आगे।